بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے جی ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ پتھریاں ہو گئی ہیں تو ان کو بغیر آپریشن کی ان کا کوئی علاج ہو جائے. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر نذیر. ویلکم ٹو ڈاک ٹاکس. یہ جو پتھریوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں جی پتھری گردے کی ہے, گردے کی نالی کی ہے, مثانے کی ہے یا اس سے آگے کی ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بغیر کسی آپریشن کے اس کا علاج ممکن ہے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ پتھری جو ہے وہ کس قسم کی ہے. بالکل اسی سوال کے جواب کی طرف آ رہے ہیں کہ پتھری کا علاج ممکن ہے, اور آج کے جدید دور میں جتنی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن میں ہو چکی ہوئی ہے وہ شاید کسی اور میں ابھی نہیں ہوتی. تو اگر میں پہلے ہی آپ کو جواب دے دوں اس کا تو میں کہوں گا یس ممکن ہے. اب آتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں کہ جی پتھریوں کو دیکھنا یہ ہے کہ پتھریاں کہاں پر ہیں اور کس قسم کی ہیں. اس کی ٹائپس دیکھنی ہے, اس کی شیپ دیکھنی ہے, اس کا سائز دیکھنا ہے, اس کی سائٹ دیکھنی ہے. اور پھر سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہیں گے جی پتھریاں ہو کیوں جاتی ہیں. پتھریوں دیکھیں ہم ہمارے خاص طور پہ جس ہم خطے میں رہ رہے ہیں یہ تو خطہ ہی بیسیکلی سٹون بیلٹ ایریا. اب سٹون بیلٹ ایریا میں ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ پتھریاں ہمارے ملک میں اس ملک کی نسبت جو سٹون بیلٹ ایریا میں نہیں ہے, تو سٹون بیلٹ ایریا والے ملک میں پتھریاں جو ہیں وہ زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی پانی کی کیسی ہیبٹس ہیں, پانی کتنا پیتے ہیں اور پانی کس قسم کا پی رہے ہیں. پانی کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈپازٹس میٹل یا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے جو کوئی ایسے مرکبات ہیں جو جا کے اندر ڈپازٹ ہو رہے ہیں, کرسٹل بنا رہے ہیں اور وہ جا کے پتھریوں کا باعث بن رہے ہیں, یا پانی کی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور پانی کی کمی ہے تو بھی پتھریاں بننے کی. خوراک میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ لنک کیا گیا ہے, ہائی پروٹین ڈائٹ یا ہائی ایکسیسو سوڈیم انٹیک, یا کوئی آپ کو گردوں کی کوئی بیماری ہے, نالی کمزور ہے, نالی تنگ ہے, یا آپ کا آگے کوئی obstruction ہے, اسٹرکچر بنا ہوا ہے, فلو نہیں مل رہا کڈنی کو, تو وہ یورین نکلے گا کہاں سے, اسٹیسز ہو رہی ہے, پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ آپ کا یورینری اسٹیسز ہو رہی ہے. جہاں پہ اسٹیسز ہو رہی ہے وہاں پہ چانسز ہے کرسٹلائزیشن کے, وہاں پہ بھی سٹون بن سکتا ہے. تو یہ مطلب اس کی بے شمار ریزنز ہیں. اور لیکن ابھی بھی آپ کو ایگزیکٹ ریزن اور ایگزیکٹ کاز اگر نہ بھی پتہ ہو تو پھر بھی پتھری جو ہے وہ بن جاتی ہے. ہمیں ابھی تک ایک ایسٹیمیٹڈ کاز جو ہے وہ 50% کے قریب ابھی بھی سٹونز ایسے ہیں جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی کہتے ہیں کہ دیز آر ایڈیوپیتھک. وی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ کاز آف دی سٹون ڈیزیز ان اے پرسنٹیج, ان اے ویری ہائی پرسنٹیج. اب اگر جی پتھری ہو گئی ہے تو پھر اب اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. دیکھیں علامات میں کامن جو علامت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو ہو. مثال کے طور پر درد ہو سکتی ہے, لیکن بہت سارے سٹونز ایسے ہیں جو سائلنٹ سٹونز ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا جی سٹون ہے بھی کہ نہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سٹون پڑا رہتا ہے اور اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے جی وہ گردوں کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یا گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں, اور وہ پھر پتہ چلتا ہے جی یا تو اس نے پورے گردوں کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سٹون کا سائز بڑا ہے تو زیادہ پین ہوگی, چھوٹا ہے تو کم پین ہوگی. مینی ٹائم اٹ از ریورس. سم ٹائم چھوٹا سٹون زیادہ پین ہوتا ہے, لیکن پین ایک وجہ ہو سکتی ہے, پین ایک علامت ہو سکتی ہے. پیشاب میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو سکتی ہے, یورین بار بار آ سکتا ہے, یورین میں بلڈ آ سکتا ہے, نوزیا ہو سکتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے. تو اب کرنا کیا ہے جی. دیکھیں سٹون کا آپ جب بھی ایک مسند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کی ہسٹری لی جائے گی, ایگزامینیشن کیا جائے گا, پتہ چل جائے گا جی آپ کو سٹون ڈیزیز ہے. اب سٹون ڈیزیز ہے, سٹون آپ کی کڈنی میں ہے, کڈنی کی نالی میں ہے, مثانے میں ہے یا اس سے آگے کسی حصہ میں ہے, اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. جب تشخیص صحیح ہو جائے گی تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی صحیح ہوگا. اب سٹون کی کچھ ٹائپس تو ایسی ہیں جس میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, سمپلی جو ہے نا وہ میڈیکل مینجمنٹ سے بھی سٹون ٹھیک ہو جاتے ہیں. سم ٹائم چھوٹے سٹون جو ہوتے ہیں وہ اگر گردے کی نالی میں آ چکے ہیں تو اس میں یہ جو مختلف کریڈٹ لے جاتے ہیں نا جی فلاں پوڑی کھائی تھی یا فلاں جو قطرے پیے تھے تو سٹون نکل گیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, قدرت اتنی ہیلپ کرتی ہے کہ یہ جو نالیاں ہیں وہ خود بخود سٹونز کو پش کر دیتی ہیں, چھوٹے سٹونز کو, اسموتھ سٹونز کو, وہ نکل جاتے ہیں. تو بہت اچھی خاصی تعداد یا اچھی خاصی پرسنٹیج آف سٹونز کی جو ہے وہ خود ہی نکل جاتی ہے. لیکن اس پہ نہیں آپ نے رہنا. اگر سٹون ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس پہ یو مسٹ ناٹ سلیپ اوور اٹ.
آپ نے اس پہ چپ کر کے سو نہیں جانا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خود ہی نکل جاتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل, یہ تھوڑی سی پرسنٹیج ہے. اور اس کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو جب انویسٹیگیٹ ہو گیا ہے تو اسٹون کی ٹائپ پتہ چل گئی ہے, تو میڈیکل مینجمنٹ اس میں کامن اسٹون جو ہے یورک ایسڈ اسٹونز ہیں جس کو میڈیکلی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے, وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں سارے کے سارے اسٹون 100% اسٹون ڈیزالو نہیں ہوتے ہیں, تو خام خواہ قطروں کے چکر میں نہیں رہنا کہ جی یہ قطرے پئیں گے تو پہلے دیکھا جائے گا وہ اسٹون کیسا ہے, پھر اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے اگر وہ ڈیزالویبل ہے تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا. پھر کچھ اسٹون ایسے ہیں, ایسے سائز ہیں, ان کو آپ سمپلی عام زبان میں جس کو شعائیں کہتے ہیں, بیسیکلی وہ شعائیں نہیں, وہ تو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں جس کو ہم ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھوٹرپسی کہتے ہیں. لیتھوٹرپسی وہ کر دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, پیشنٹ جاتا ہے, آؤٹ ڈور پروسیجر ہے, پیشنٹ کا وہ اسٹون بریک ہو جاتا ہے, اسٹون نکل جاتا ہے. کچھ اسٹون ایسے ہیں کہ جس میں اگر ہمیں کوئی کچھ کرنا بھی ہے تو اس کو آپریشن کا جو کانسیپٹ ہماری جنرل پاپولیشن کے ذہن میں ہے وہ شاید یہ ہے کہ جی بہت بڑا چیرا لگے گا اور اس کے بعد ٹانکے لگیں گے اور کئی دن اسپتال داخل رہنا پڑے گا. تو آج کے اس جدید دور میں دیر آر سو مینی میتھڈالوجی ایڈوانسمنٹس, اس میں وی سے کہ دیر از نو نیڈ آف اینی کٹ اور اسٹچ. سو نو کٹ نو اسٹچ, اسٹل دا اسٹونس کین بی ریٹریو. خواہ وہ گردے میں ہو, خواہ وہ گردے کی نالی میں ہو, خواہ وہ مثانے میں ہو یا اس سے آگے کہیں ہو, تو اس میں بغیر کسی کٹ کے بغیر کسی اسٹچ کے اسٹونس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے, اس کو بریک کیا جا سکتا ہے, اس کو نکالا جا سکتا ہے. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں, کیونکہ آپ لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو پھر ہم یقیناً ہمارا انٹرسٹ بھی برقرار رہتا ہے اور ہم اس کو زیادہ ذوق شوق کے ساتھ آپ کو اس کے جواب دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک تھینک یو ویری مچ.